सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का कयाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी मुमकिन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, हम मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। तहरीरी मुतालिबात भी तैयार हैं। मुतालिबात रियासती कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन है। मुंह खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। उनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं, कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया? नौजवानों के लिए बिला सूद 3 करोड़ तक कर्ज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो रहा है। मरियम नवाज सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों को घरों से उठाना, कारोबार बंद करना, यही इलाज वज़ीर आला करना चाहती हैं। बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा सकती तो मुतालिबात कैसे मानेगी? मुल्क की बड़ी पार्टी के कायद को दहशतगर्दों के डेथ सेल में रखा हुआ है। संजानी जलसा मौखर करने के लिए जेल खुल सकती है तो अब क्यों नहीं? मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, फिर भी बानी ने तहरीरी मुतालिबात की हिदायत की है। पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। ठीक काम ना हुआ तो फिर मैं ऐसे ही एहतजाज करूंगा। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। नए सूबे बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे क्योंकि हमने डिलीवर नहीं करना, बादशाहत करनी है। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा में पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अल-यमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घेराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। बैरिस्टर गौहर की कल मुलाकात हुई थी। उनसे जो बात हुई है खान साहब की, तीसरी नशिस्त कर लें, उस नशिस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशिस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशिस्त नहीं करेंगे। तीसरी नशिस्त के लिए तैयार है। पैगाम भेज दिया लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमेटी रुकन सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराने की दरखास्त की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बैरिस्टर गौहर को कल बानी PTI ने तीसरी नशिस्त करने की इजाजत दी थी। तहरीरी मुतालिबात देने का भी कह दिया था। बानी ने कहा है कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन की बात करें। तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन पर ना माना गया तो चौथी नशिस्त ना करें। मुज़ाकरात का अमल बानी PTI के ट्वीट से पहले ही रुका हुआ है। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़े, ख्वाजा आसिफ इस तबके में शामिल नहीं। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले, शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी की बात नहीं समझता। हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता PTI का। पूछ लें बैरिस्टर गौहर साहब से, आप पूछ लें पार्टी की किसी लीडर से कि ये हजरत किस खाते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम राजा अजनबी हैं, उनका PTI से क्या ताल्लुक? शेर अफजल मरवत ने सवाल उठा दिया। बोले, बैरिस्टर गौहर से पूछें, सलमान अकरम राजा ऐसे सेक्रेटरी जनरल हो गए? पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन में मुंतखब ही जनरल सेक्रेटरी हो सकता है। बानी PTI से आज बात करूंगा और सलमान अकरम राजा की सारी बात बताऊंगा। सलमान अकरम ने लाइन क्रॉस की, वो जातियात पर चले गए। वो नवाज शरीफ पर तनकीद के बजाय मुझ पर तनकीद करते हैं। PTI, नून लीग और PP का एक टेबल पर बैठना बड़ी बात है। यकीन है मुज़ाकरात का तीसरा दौर खुशगवार माहौल में होगा।
ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور ہم لوگ کرائیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو جیل رولز میں ہے ہی نہیں, مطلب ابھی خود ہی اس چیز پہ مکر رہے ہیں. کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. پی ٹی آئی کمیٹی کی گزشتہ روز بھی بانی سے ملاقات نہ ہوئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اختیار رکھتے ہیں تو ملاقات کروائیں, حکومت اپنی ہی بات سے مکر رہی ہے. کہا گیا ملاقات کروانا جیل مینول کا حصہ ہی نہیں. عرفان صدیقی نے کہا یقین دہانی کرائی تو مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانی چاہیے تھی. کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں, جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے. علی امین گنڈاپور نے کہا بانی سے انفرادی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی. کمیٹی رکن اعجاز الحق بولے پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں جلدی کی, نرم رویہ رکھا جائے تو بات چیت آگے بڑھے گی. حکومتی کمیٹی با اختیار نہیں تو پی ٹی آئی کمیٹی کے پاس بھی تو اختیار نہیں ہے. بدھ اور جمعرات کو کسی کی ملاقات کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا. اڈیالہ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ملاقات کے لیے منگل اور جمعرات کا دن مقرر ہے. پی ٹی آئی قیادت جیل حکام کو ملاقاتیوں کے نام بھیج دیتی ہے. بدھ سے جمعرات کی شام تک کسی کا نام نہیں دیا گیا, نہ کوئی ملاقات کے لیے آیا. مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات جیل حکام کی ڈومین نہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا, پھر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا اے ٹی سی میں ہوگا؟ کیا آپ کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو. جسٹس حسن اظہر بولے کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اے ٹی سی سے ملزم بری, فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے. کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. سماعت آج پھر ہوگی. جن کو بھی معلوم ہے, جن کے پاس بھی, وہ پلیز میرے بچے کو چھوڑ دیں. ہماری کسی سے کوئی دشمنی, میری سب سے گزارش ہے, میرا معصوم بچہ ہے, اس کو بحفاظت یہاں تک پہنچا دیا جائے. پلیز میری ماں کی التجا ہے. کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کا 2 روز بعد بھی پتہ نہ چل سکا. بچے کی گمشدگی کے وقت بجلی نہیں تھی, سی سی ٹی وی ویڈیوز نہیں ملی. والدین کو اجنبی نمبر سے فون آیا, بچے کی تصویر مانگی گئی. پولیس نے تفتیش میں نامعلوم نمبروں سے آنے والے میسیجز کو ٹریس کر لیا. سارم کے والد کی مدیت میں اغوا کی ایف آئی آر درج کر لی گئی. سارم 7 جنوری کو مدرسے سے واپس نہیں آیا. قاری نے بتایا بچہ 3:45 بجے واپس جا چکا ہے. مسجد کی سیڑھیوں سے سارم کے دستانے ملے. بجلی کی قیمت کم نہیں ہو رہی. عوام کے منتخب نمائندے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے 17 جنوری سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں وزیر اعظم خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاک انڈیکس بہتر ہو گیا. وزیر اعظم بتائیں چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی. خواہش ہے مذاکرات کامیاب ہوں. بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو رہا ہونا چاہیے. ناشتہ اسلام آباد اور دوپہر کا کھانا پیرس میں. پی آئی اے 4.5 سال بعد فرانس کے لیے فلائٹ آپریشن آج سے شروع کرے گی. ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. پہلی پرواز آج دوپہر 12 بجے 300 سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی. روانگی سے قبل اسلام آباد ایئرپورٹ پر تقریب ہوگی. سعودی عرب سفر کے لیے گردن توڑ بخار سمیت دیگر ویکسین لازمی قرار. سعودی حکومت نے مسافروں کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دی. 1 سال اور اس سے کم عمر بچوں کو ویکسین سے استثناء ہوگا. مسافروں کے پاس آمد سے 10 دن پہلے جاری کردہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے.
خارجیوں نے لکی مروت سے 17 ورکرز کو اغوا کر لیا. فورسز نے 8 افراد کو بازیاب کرا لیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملازموں کو بھتے کے لیے اغوا کیا گیا. دہشت گردوں نے ٹھیکیدار کی گاڑی کو آگ لگا دی. 9 مغویوں کی بازیابی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جاری. کراچی میں اے ٹی ایم فراڈ کر کے شہریوں کو لوٹنے والا نوسرباز پکڑا گیا. ناظم آباد میں بزرگ شہری پیسے نکالنے اندر گئے تو ان کا کارڈ پھنس گیا، جس پر مدد کے بہانے اندر جانے والے مرد اور خاتون نے جھٹ سے ان کا کارڈ نکال لیا. پھر ایک اور ساتھی نے اندر آ کر ہیلپ لائن پر فون کرنے کے بہانے شہری سے پاسورڈ اور خفیہ معلومات لیں. اس کے بعد اس اکاؤنٹ سے 4.5 لاکھ روپے نکالے گئے. پولیس نے ایک ملزم کو دھر لیا. ہالی ووڈ جل گیا، کئی ستاروں کے گھر راکھ بن گئے. امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگل میں خوفناک آگ. بھڑکتے شعلوں نے ہالی ووڈ ہلز کو بھی لپیٹ میں لے لیا. پبلک پارک، ہالی ووڈ باؤل سمیت دیگر مشہور مقامات میں شعلے بھڑک اٹھے. آسکر ایوارڈ یافتہ اینتھنی ہاپکنس، ہالی ووڈ سٹار بین ایفلیک، پیرس ہلٹن، ایڈم براڈی، مائلز ٹیلر، جان گڈمین اور جیمز ووڈز عالی شان گھروں سے محروم ہو چکے ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی جنگل کی آگ کے باعث 3000 سے زائد افراد کی نقل مکانی. آگ سے اب تک 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. صدر جو بائیڈن فائر اسٹیشن پہنچ گئے، ریسکیو آپریشن کا جائزہ بھی لیا. غزہ میں تباہی پر خوش ہونے والا امریکی اداکار اپنا گھر جلنے پر رو پڑا. جیمز ووڈ کا گھر لاس اینجلس میں لگی آگ کی لپیٹ میں آیا. اداکار کو CNN پر لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. جیمز ووڈ اپنی ٹویٹس میں غزہ والوں کے لیے سب کو مار دو، جنگ بندی نامنظور جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے. اسرائیل کو وحشیانہ حملوں پر شاباش بھی دیتے تھے. فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی. سیونی فوج نے پناہ گزین کیمپ، سکولوں اور سیف زونز پر گولہ باری کی. غزہ میں فعال 3 اسپتالوں میں ایندھن کی شدید کمی. نوزائیدہ بچوں اور ICU میں مریضوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے. مغربی کنارے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جان سے گئے. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,006 ہو گئی. 109,300 سے زیادہ زخمی ہیں. بیت حنون میں حماس نے اسرائیلی ٹینک دھماکے سے اڑا دیا. 3 فوجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے. غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 398 ہو گئی. پنجاب میں ہر طرف دھند کا راج، حد نگاہ کم رہ گئی. موٹر وے کے متعدد سیکشنز پر ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا. شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر. برٹش ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد کی طرف موڑ دی گئی. کراچی میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات، 2 گھنٹے کے دوران 4 افراد قتل. واقعات گھگر پھاٹک، صفورہ غازی گوٹ، کورنگی ضیاء کالونی میں پیش آئے. پولیس کے مطابق محمود آباد کشمیر کالونی کے گھر سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی. فائرنگ کے 2 واقعات ممکنہ طور پر ڈکیتی مزاحمت کا نتیجہ ہیں. گھگر پھاٹک نیشنل ہائی وے پر واردات کے دوران نوجوان کے قتل پر احتجاج. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصویریں ایڈٹ کر کے وائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. FIA سائبر کرائم ونگ نے حکومت کی درخواست پر انکوائری شروع کر دی. مریم نواز کی UAE صدر کے ساتھ تصاویر کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا. ویڈیوز اور تصاویر پر مبنی مواد اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وزارت مذہبی امور نے 5000 خالی نشستوں پر حج درخواستیں طلب کر لیں. آج سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جائیں گی. ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے نئے درخواست گزار پہلی 2 قسطوں کی مد میں 6 لاکھ جمع کروائیں گے. قربانی یا الگ کمرے کے اضافی اخراجات ہوں گے. نامزد بینک روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کو پورٹل پر اپلوڈ کریں. تعداد مکمل ہونے پر درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی.